اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر زیتون کے تیل کی مثال دی ہے اپنی چراغ کی. واللہ نور السماوات والارض جو آیت ہے اس میں باقاعدہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا نور وہ نور ہے کہ جیسے ایک چراغ ہو. مثل نورہ کمشکات فی المصباح المصباح فی زجاجہ کأن الزجاجۃ کوکب درّی یوقد من شجرۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اس میں زیتون کا تیل ہو. واہ سبحان اللہ کیا دلیل ہے. اور وہ نہ غربی ہو نہ شرقی ہو. سبحان اللہ. اچھا دھواں جو چیز دیتی ہے وہ دیتی ہے چکنائی والی جس میں کولیسٹرول ہوتا ہے. خوبی کی بات ہے یہ, جس میں نان کولیسٹرول دھواں نہیں دیتی چیز, اس میں جلنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. یعنی کولیسٹرول جلنے کے لیے ہوتا ہے. ہاں اب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ بے دودھ ہوگا, یعنی اس کی روشنی بے دودھ دھواں نہیں ہوگا. تو کتنی بابرکت چیز ہے, کتنی معتبر چیز ہے جس پر اللہ مثال دے رہا ہے. مثال دے. آج ہمارے زیتون کا تیل کوئی نہیں کھاتا, کہتے ہیں گرم ہے جی, گرم ہے جی. اچھا خوبی کی بات یہ ہے کہ عرب سے زیادہ گرم خطہ تو نہیں ہے, یہاں زیتون کا تیل کھاتے ہیں. کھجور کھاتے تو کھجور بھی تو اللہ نے انجیر کی قسم کھائی. کہتے ہیں کہ انجیر وہ پھل ہے کہ معدے کے لیے اس سے اچھا پھل دوسرا کوئی نہیں ہے. ام الامراض یعنی کہتے ہیں سردار کو یا ماں کو, کہ امراض کی سردار یا امراض کی ماں جو مرض پیدا کرتی ہے, ام الامراض وہ ہے قبض. اگر آپ کو قبض ہو جائے اور فضلہ 18 گھنٹے کے اندر اندر جسم سے خارج نہ ہو جائے تو وہ زہر بن جاتا ہے, اور وہ زہر آپ کی آنتوں میں جذب ہو کے آپ کے خون میں شامل نہیں لگتا, آپ بیمار ہو سکتے ہیں. یہ واحد چیز ہے قبض نہیں ہونی چاہیے. انجیر جو انجیر کھاتا ہے اسے قبض نہیں ہوتا. جب وہ مرض کی ماں کو پیدا نہیں ہونے دے گا تو مرض کون سے ہوگا. مرض کیسے ہوگا. اور یہ خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتینے وزیتینوں میں 4 چیزوں کی قسم کھائی. قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, قسم ہے طور سینہ کی, قسم ہے مکہ کی. یہ چاروں چیزیں دنیا کے تقریباً مذاہب کے اندر معتبر نہیں ہیں کسی بھی حوالے سے. تو کوئی چیز معتبر یا محترم خامخواہ نہیں ہو جاتی. قرآن میں تو باقی کوئی وجہ ہے. تو ہم جو ہے ہم تو اس پہ تفکر ہی نہیں کرتے قرآن کا. بس ہم نے عقیدے کو لے لیا. جب اس نے ایک بات کہہ دی کہ کچھ نہیں ہے خشکی اور تری ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, جو اس کتاب میں نہ ہو. آپ کس بات پر شک کرتے ہو؟ آپ کو پھر آپ کا شک کس پر؟ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں تری اور خشکی میں, یعنی کہ سمندر میں, بر میں اور بحر میں, جو اس کتاب میں نہ نہیں آیا, اس کی تفسیر اس کتاب میں موجود نہ, اس کے اشارے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ کتاب روحانیت کے ساتھ ساتھ مادیت کے لیے بھی ہے.